السلام علیکم۔ مالا بائی نمر احمد، پارٹ 1 مکہ، ایپیسوڈ 31۔ شمس ایئر فونز کانوں میں لگائے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی اور سردی سے ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر تھے۔ 1 سال سے انتظار کر رہا ہوں سرکار، اور کتنا انتظار کروں؟ دوسری طرف نگینہ بیگم کی ہنسی گونجی، تمہارا لالچ اور بے صبر۔ اس نے مجھے کمپنی میں گھسنے تک نہیں دیا۔ اس کے آفر نہ مانتا تو بیوی کے سامنے برا بنتا۔ وہ بری طرح سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ تم اس کمپنی میں ضرور گھسو گے اور ایک دن اس کے مالک بنو گے۔ طاقتور عمل شروع ہونے میں وقت لیتا ہے۔ 1 سال سے آپ وقت ہی لے رہی ہیں، عمل کب شروع ہوگا؟ عمل تو شروع ہو چکا۔ کیا تم نے وہ پتھر کا گھوڑا اس کے آفس میں رکھ دیا تھا؟ جی، ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ دن میں کئی دفعہ اس کی نگاہ پڑے۔ وہ قدرے ٹھنڈا ہوا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میری بیجی کی کھانے کی چیزیں وہ کبھی نہیں کھاتا کہ میں نے زہر نہ ملا دیا ہو۔ سارے جادو کھانے کی چیزوں میں نہیں ہوتے، اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ ٹھہر کے پوری عقیدت سے سن رہا تھا۔ اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ کانفرنس روم کی دیوار پہ لگی بڑی اسکرین میں اس وقت روشن تھی۔ اس پہ کچھ اسکیچ ابھر رہے تھے۔ طویل میز کے گرد قطاروں میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے افراد انہماک سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نوٹس لے رہے تھے، کچھ محض سر ہلاتے ہوئے ماہر کو سن رہے تھے۔ وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھا جھک کے ایک پین سے اسکرین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی اسکرین کا عکس دیوار پہ لگی LED میں بڑا ہو کے دکھائی دے رہا تھا، اور یہ اسی وقت تھا جب اس کو اپنی گردن پہ کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کچھ رینگ رہا ہو۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے۔ یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ ماہر کا ہاتھ تیزی سے گردن کے پیچھے گیا۔ کوئی کیڑا تھا شاید۔ وہ بات روک کے ایک دم سے جھاڑنے لگا۔ وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گردن دائیں جانب موڑی۔ ایک بچھو سفید شرٹ کے کالر پہ چلتا ہوا کندھے تک رینگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور زور سے کندھا جھاڑنے لگا۔ وہ اتر کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ دفتن وہ کوہنی تک گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز پہ وہ چونکا۔ کانفرنس روم میں بیٹھے افراد تحیر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک دم سنبھلا۔ کوئی چیز چبھ رہی تھی۔ اینی ویز، اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے گرافک ٹیبلٹ پہ نظریں چکائی۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ ہر روز دن میں کئی دفعہ اس سحر زدہ مجسمے پہ نظر ڈالے گا۔ ہر نظر جادو کو اس کے جسم میں اتارتی جائے گی۔ وہ کافی شاپ کے قطار میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں رول ہوا اخبار تھامے، کوٹ میں ملبوس، آفس کے لیے تیار، بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا۔ وہ ذہن میں ان تمام پوائنٹس کو دہرا رہا تھا جو ابھی آفس پہنچتے ہی اس نے پہلی میٹنگ میں اپنی ٹیم کے سامنے رکھنے تھے۔ دفتن کسی نے پکارا، ماہر؟ وہ چونک کے مڑا، دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ آواز پھر سے سنائی دی، ماہر؟ جادو اس کے جسم میں اس حد تک داخل ہو جائے گا کہ اسے وہ نظر آنے لگے گا جو موجود نہ ہو، وہ سنائی دے گا جو کسی نے کہا نہ ہو۔ ماہر؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا، حیران نگاہیں اطراف میں دوڑائیں۔ کافی شاپ میں لوگ آ جا رہے تھے۔ گلاس ڈور کے باہر اسٹریٹ دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں کوئی کھڑا دروازے سے چہرہ ٹکائے اندر جھانک رہا تھا۔ ایک چھوٹے قد کا بچہ جس کا سر گنجا اور چہرہ سیاہ تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کی باری آ گئی ہے۔ کسی نے اس کے کندھے پہ دستک دی تو وہ چونکا۔ اس سے اگلا کسٹمر اپنی کافی لیے جا چکا تھا اور بارستہ منتظر سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا۔ گلاس ڈور کے پار اب کوئی نہیں تھا۔ اور اس سب سے کیا ہوگا؟ اس کو بہت ناز ہے نا کہ سب اس کا اعتبار کرتے ہیں۔
اب حالات بدل جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے اس کا خود اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہوگا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سنگار میز کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ دفتن تھوڑی اونچی کر کے دیکھا، شیو کے دوران گردن پہ کٹ لگ گیا تھا، ننھا سا کٹ۔ اس نے اس پہ انگلی رکھی، خون کا ایک قطرہ انگلی کے پورے کو چھو گیا۔ ماہی نے افسوس سے سر جھٹکا اور سیدھا باتھ روم تک آیا، سنک کے نیچے ہاتھ کیے، پانی کی دار انگلی پہ پڑی اور ایک دم وہ دار شفاف پانی کے بجائے خون میں بدلتی گئی۔ سارا سنک سرخ خون سے بھر گیا۔ پہلے وہ اس سب کو نظر انداز کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ خوف میں مبتلا ہونے لگے گا، اور خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا، خوف سے سامنے لگے آئینے میں دیکھا۔ اس کی گردن اور کالر پہ بے تحاشا خون لگا تھا، ساتھ ہی گردن میں زور کی تکلیف اٹھی، جیسے کوئی گہرا گھاؤ ہو۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور نل کھول کے جلدی جلدی پانی چہرے پہ ڈالنے لگا، اور پھر نگاہ اٹھائی۔ آئینے میں اس کا عکس صاف تھا، کوئی خون، کوئی نشان نہ تھا، بس پانی سے اس کا چہرہ اور گریبان بھیگا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گردن کا درد اب ختم ہو چکا تھا۔ خوف سحر کو پختہ کرتا ہے، جو جتنا ڈرتا ہے اس پہ اتنی جلدی جادو اثر کرتا ہے۔ یہ چھٹی کے دن کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ وہ کلب کے لاؤنج میں صوفوں پہ بیٹھا تھا، گھٹنے پہ کتاب رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگار دبا تھا۔ وہ اسموکنگ زون تھی اور آس پاس بہت سے لوگ اسموکنگ کر رہے تھے۔ وہ انہماک سے مطالعے میں مصروف تھا جب ورگ کے کونے میں ننھی سیاہ ٹانگیں دکھائی دی، پھر ایک بچھو رینگتا ہوا اوپر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، کتاب جاڑی، اپنے کپڑے جاڑے۔ اب بچھو کہیں نہیں تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، انگلیاں کپ کپانے لگیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے کتاب رکھ دی، کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تم اس کمپنی میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے شمس جب تک وہ اس کا مالک ہے، ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ عمارت کا اکثر حصہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ورک ٹیبل پہ اپنے سامنے ایک ماڈل سجائے وہ بہت دھیان سے اس کے ٹکڑے جوڑ رہا تھا جب دروازے کے چرچرانے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کے رخ موڑا، آفس کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور کھلتا چلا گیا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا، آواز میں چکنا پن بھی تھا اور خوف بھی۔ دروازہ دھیرے سے واپس بند ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور جا کے دروازہ کھولا۔ انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ باہر مین ہال میں اکا دکا بتیاں چل رہی تھی، سب جا چکے تھے۔ وہ واپس اپنی میز تک آیا اور اسکرین روشن کی، پھر سی سی ٹی وی کیمروں کی ونڈو کھولی۔ وہاں اس کے آفس کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چند منٹ پہلے کی فوٹیج ریوائنڈ کی۔ اس کا رواں رواں آنکھ بن کے اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بالآخر دیکھ لے گا کہ کون اسے یوں ڈرا رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی انسان ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے۔ فوٹیج میں ماہر فرید کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ یکدم اس نے دیکھا کہ وہ اٹھا ہے، جا کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا ہے اور واپس میز تک آیا ہے۔ وہ سن رہ گیا، ششتر، ساکت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود دیکھا تھا، دروازہ کسی نے کھولا تھا، آواز آئی تھی، لیکن کیمرے جھوٹ نہیں بولتے۔ کیمرے کہہ رہے تھے کہ دروازہ بند ہی تھا۔ اسے وہم ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بک شیلف پہ رکھا سیاہ گھوڑے کی شکل کا بک ہولڈر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور جو انسان خود پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے، اس پہ کوئی دوسرا بھروسہ نہیں کرتا۔ لکینہ بیگم نے مسکرا کے وقفہ دیا۔ حلال کیسی ہے؟ سڑک کنارے چلتے شمس کا سانس رک سا گیا۔ اس نے تھوک نگلا۔ مجھ سے حلال کے بارے نہ پوچھا کریں سرکار۔ اس نے تلخی سے بات کاٹی۔ جواب میں ہلکی سی ہنسی گونجی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شمس کا چہرہ اب کے سفید پڑ رہا تھا۔ ظہیر اپنے آفس میں بیٹھا بہت سے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ جب اس نے دھپ سے کچھ میز پہ رکھا، آواز سے وہ ایک دم چونکا۔
प्रिंट आउट्स हाथ से गिर गए। सर उठाया तो वो सामने खड़ी उसको शिकायती नजरों से देख रही थी। ज़हीर ने पहले ताज्जुब से उसके तासरात देखे और फिर मेज पे रखे बॉक्स को, चंद फाइल्स, फ्रेम्स, एक पौधा और सबसे ऊपर एक लिफाफा जिस पर जली हरूफ में इस्तीफा लिखा था। ये सब क्या है माला? मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। क्या? वो हैरान हुआ। प्रिंट आउट समेत परे रखे और उसे बैठने का इशारा किया। तुम ओशन को बेच रहे हो? वो मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। तुम्हें किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुम ओशन को बेच रहे हो? उसने दबी दबी आवाज में सवाल तलखी से गुस्से से दोहराया। उसके कटे हुए बालों में छुपी पेशानी पे बल वो देख सकता था। मैं ओशियन को क्यों बेचूंगा? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ज़हीर ने गहरी सांस ली, पीछे होके बैठा और कंधे उचकाए। नहीं, एक आदमी खरीदना चाहता था लेकिन पीछे हट गया। यानी तुम उसको बेचने के लिए तैयार थे? मुझे डैडी को पैसे लौटाने हैं और ओशियन अब तक नुकसान में जा रहा है। हमें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। उसने शेव खुजाई और बात शुरू की। लेकिन मैं इसको नहीं बेच रहा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑफर नहीं है। ऑफर होती तो बेच देते, मगर ये सोचा है कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने इस रेस्टोरेंट को 1 साल दिया है और वो साल जाया गया है। हम चाहें तो अभी भी इस मेस से निकल सकते हैं। मैं कुछ बोनस देकर सबको फारिग कर सकता हूँ। वो जैसे अब थक चुका था। मजीद वक्त जाया करने से बेहतर नहीं है कि हम इससे निकल जाएं। अगर तुमने ओशन को बेचना है तो अभी फैसला करो। मैं इस्तीफा दे देती हूँ। उसने लिफाफा बॉक्स से निकाल के सामने रखा। अभी फौरन तो नहीं। वो गड़बड़ा गया, फिर लहजा बदला। देखो, हम कुछ अरसा इसको चला के देख लेते हैं। अगर नहीं ज़हीर, मैं अपना करियर मफरूजों पे नहीं बना सकती। मेरा 1 साल पहले ही जाया हो चुका है। तुम मेरा इस्तीफा कबूल करके मेरा मजीद वक्त जाया ना करवाओ, या फिर तुम ओशन को बेचने का ख्याल ज़हन से निकाल दो और मुझे इसको चलाने दो। ज़हीर ने एक नज़र उसके बॉक्स को देखा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ओशियन कामयाब होगा? ओशियन जरूर कामयाब होगा अगर तुम उसको वक्त दो। हर बिजनेस को सेट होने में वक्त लगता है। उसका लहजा नरम हो गया। अगर इस वक्त तुम इसको बेच देते हो तो समझो हमारा 1 साल जाया गया। मैं अपना साल जाया नहीं होने दूंगी। मैं इसको कामयाब बनाऊंगी। लेकिन तुम मुझसे पूछे बगैर इसको नहीं बेचोगे। नहीं बेचूंगा यार, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। ज़हीर ने आवाज नरम करके बहुत अपनाइयत से उसे देखा। हम लोग अब तक एक फैमिली की तरह काम करते आए हैं। मैं क्यों तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेचूंगा? हरगिज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो बेशक, लेकिन कागज की वो हैसियत नहीं है जो मेरे अल्फाज की है। कॉन्ट्रैक्ट करना होता तो कर चुके होते। उसका लहजा शिकायती था, अलबत्ता पेशानी के बाल नरम पड़ चुके थे। फिलहाल मुझ पे भरोसा करके देखो। मुझे 1 साल दो। मैं ना सिर्फ इस रेस्टोरेंट को कामयाब करके दिखाऊंगी, बल्कि हम 1 साल बाद एक्सपेंशन कर रहे होंगे। एक्सपेंशन? ज़हीर ने नासमझी से उसे देखा। कैसे? बेकरी से। हम रेस्टोरेंट में एक बुटीक बेकरी का इजाफा करेंगे क्योंकि केक खानदानों को जोड़ते हैं, लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत दिलचस्प। वो मुस्कुराया। मैं अपना इस्तीफा वापस ले रही हूँ, लेकिन इस वादे पे कि तुम ओशन को नहीं बेचोगे और मुझे एक नए बिजनेस प्लान पे काम करने दोगे। अगले साल हम बेकरी बनाएंगे। मैम, ये बॉक्स फेंक दूं? साइका उसकी चीजें वापस मेज पे सेट कर चुकी तो खाली बॉक्स को देके सवाल पूछा। वो अपनी कुर्सी पे बैठी किसी सोच में गुम दिखाई देती थी। नहीं, इसको मेरी कैबिनेट में रख दो। अब तो आप इस्तीफा नहीं दे रही, अब इसकी क्या जरूरत? वो हैरान हुई। बाला ने एक खामोश नजर उस पे डाली। समई बॉक्स भी उसको खामोशी से देख रहा था। होना चाहिए, बॉक्स हमेशा साथ होना चाहिए। वो जेरेला बुड़बड़ाई। ये वो लम्हा था जब कशमाला मुबीन को एहसास हो चुका था कि एक दिन ज़हीर उसको बताए बगैर ओशन बेच देगा और उसे अपना सामान इसी बॉक्स में डाल के ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। लिविंग रूम के वस्त में रखी सेंटर टेबल पे वही कैंडल रखी थी जो उस रोज माहिर ने उसे दी थी। हलाल कौनिया मेज पे बिछाए खफकी से उस कैंडल को देख रही थी। शम्स पीछे सोफे पे बराजमान मुस्कुराते हुए मोबाइल पे लगा था। दफतन उसने सर उठाया और महफूज से अंदाज में रबील को मुखातिब किया, जो उसी वक्त किचन से काफी का मग उठाए आती दिखाई दे रही थी। माहिर आजकल कुछ अपसेट लग रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? हलाल को आज उसके ऑफिस से लेने गया था तो दिखा।
چڑچڑا سا، جیسے خوف زدہ ہو۔ اس نے مسکراہٹ دبا کے بازار چہرے پہ حیرت طاری کر لی۔ کام کا سٹریس ہوگا شاید۔ رابیل کے چہرے پہ ابھرنے والی حیرت اصلی تھی اور پھر وہ فکر مندی میں بدل گئی۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی، تمہیں بتائے گا وہ؟ شمس ہلکے سے ہنسا اور اٹھ گیا۔ اس کے انداز میں استحصاء تھا۔ رابیل چپ ہو گئی، سر جھکا لیا، پھر ایک دم چونکی۔ حلال مڑ کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے گنگریالے بال کمر پہ پھیلے تھے اور آنکھوں میں چمبا تھا۔ ماہر بھائی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دکھاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جلدی سے مسکرا کے تاثرات تبدیل کیے۔ حلال کا چہرہ قدرے بجھ گیا۔ ماہر بھائی ہمیشہ مجھے کینڈل گفٹ کرتا ہے، مجھے نہیں چاہیے اتنی ساری کینڈلز۔ وہ خفا سی تھی۔ رابیل مسکرا دی۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ حلال کی آنکھوں میں ایک چمک سی اود آئی۔ نیل پالشز، ڈولز، چاکلیٹس، یونیکارن، لاکٹ، رنگز، بینگلز۔ وہ ایک ہی سانس میں انگلیوں پہ گنتی جا رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھے گئی۔ لیکن ماہر بھائی مجھے صرف کینڈلز دیتا ہے، میں کیا کروں ان کا؟ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور مگ پرے رکھ دیا۔ حلال نے بجھے دل کے ساتھ کینڈل ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے ڈھکن کھولا تو موم کی خوشبو بنا چاپ کے باہر نکلی اور پھیلتی چلی گئی۔ رابیل نے ایک نظر اس سے دیکھا اور دوسری نظر جار میں جمی موم کو، جس کے اندر 3 سیاہ دھاگے فاصلے فاصلے پہ لگے تھے۔ کیا تم اب تک نہیں سمجھی ہو کہ وہ تمہیں صرف کینڈلز کیوں دیتا ہے؟ حلال کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ اس نے چونک کے ان کو دیکھا۔ اوہ! اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلنے لگے۔ حالیہ دن زیاد کے والدین کا لاہور میں واقع گھر قدرے پرانے طرز کا بنا تھا، جس کو مرمت وغیرہ کروا کے کافی حد تک مینٹین رکھا گیا تھا۔ وہ کار سے باہر نکلی اور ایک نظر اس بنگلے پہ ڈالی تو ایک عجیب پراسراریت کا احساس ہوا۔ کچھ تھا وہاں جو عام گھروں سے مختلف تھا۔ نگینہ بیگم نے اسے بہت محبت سے گھر بلایا تھا۔ زیادہ اسلام آباد کیا ہوا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ مالا ان کے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروا دے۔ نگینہ آنٹی ویسے بھی اتنی شفیق اور محبت کرنے والی تھی کہ وہ ان کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ گو کہ زیاد سے اس کی بول چال بند تھی۔ اس گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، پرندوں کی آوازیں تک نہ تھیں۔ وہ پہلے ایک ہی دفعہ یہاں آئی تھی، وہ بھی باہر سے چلی گئی تھی۔ پہلی بار اندر آ رہی تھی، کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں درخت نہیں تھے نہ پودے۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ گھاس بھی مصنوعی تھا، کوئی گملہ تک نہ تھا، صرف ایک درخت تھا جو سوکھ گیا تھا، جیسے کچھ تھا فضا میں جو اسے پھلنے پھولنے نہیں دیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ لوگ دبئی چلے جاتے ہیں، نگینہ بیگم مہینے میں ایک چکر لگاتی ہیں، ایسے میں پودوں کا خیال کون رکھے گا؟ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس نے لکڑی کے مین ڈور پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ایک دم کھل گیا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے سیاہ فام سی بنگالی ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کی گھورتی ہوئی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہوئیں۔ بی بی آپ کی منتظر ہیں۔ وہ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں جو کشمالہ مبین کو غیر آرام دہ کرنے لگا، البتہ وہ عادتاً مسکرا دی۔ اندر آئی تو دیکھا لاؤنج میں تاریکی سی تھی، بتیاں بہت مدھم تھی اور کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے تھے جنہوں نے روشنی کا ہر راستہ روک رکھا تھا۔ نگینہ آنٹی لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی تھی، بیمار، نحیف، ہمیشہ کی طرح باوقار سا، سفید لباس پہنے، سر پہ سفید شال اوڑے۔ ان کے قریب ہیٹر چل رہا تھا، شاید انورٹر بھی آن تھا، کیونکہ وہ گھر اندر سے بہت گرم تھا، جیسے دہک رہا ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیٹی میرے گھر آئی ہے۔ وہ بدقت اٹھ کے اس سے ملی۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس وہیں تخت پہ بیٹھ گئی، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ آپ نے لائٹس نہیں جلا رکھی؟ آج باہر دھند نہیں تھی، میٹھی سی دھوپ نکلی تھی، لیکن اس گھر کے اندر نیم تاریک سا ماحول تھا، اندھیرا اور گرمائش۔ جلا رکھی ہیں، مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ وہ گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھے بیٹھے مسکرائیں۔ وہ بھی مسکرا دی۔ البتہ کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا، شاید اسے ماں کی طرح روشنی کی عادت تھی۔ گھروں کو روشن اور ہوادار رکھنا، کھڑکیاں کھولنا اور پودے، وہ چونکہ یہاں اندر بھی پودے نہیں تھے۔ اچھا خیر، اس سے کیا؟ زیاد سے بات ہوئی، اسے بتایا کہ آج کشمالہ آ رہی ہے تو اندازہ ہوا کہ اسے نہیں معلوم۔
انہوں نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ نہیں تو، وہ سنبھل کے مسکرائی۔ ہر نئے کپل کی طرح یہ اس کا ڈیفنس میکانزم تھا، کوئی دوسرا نہ جان پائے کہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھامے۔ کشمالا نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو پلین تھی، سادہ، بالکل سادہ۔ زیاد کو سبرینا، اس کی پہلی منگیتر، کی موت نے بہت ڈپریسڈ کر دیا تھا۔ اس کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہت عرصے بعد وہ سنبھلا ہے اور زندگی کی طرف واپس آیا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے کشمالا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ مالا نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ اندرانی نامی ملازمہ تخت کے کنارے پہ آ کھڑی ہوئی ہے اور اسے گھور رہی ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے اس کی زندگی کی رونق واپس آئی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے۔ ایک اچھی عورت اپنی محبت سے اپنے شوہر کے دل کو جوڑ سکتی ہے، اس کے سب مسئلوں سے نکال سکتی ہے، اپنی محبت سے اس کی ذات کی ہر کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ اس نے پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ان کے ہاتھوں میں تھا۔ زیاد کی بھی کچھ بری عادت ہیں، غصے کا تیز ہے، کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ لیکن تم دیکھنا، شادی ہوتے ہی وہ اپنی اس کمی پہ بھی قابو پا لے گا۔ سمجھدار عورت بہت صبر سے اپنے شوہر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ کچھ غیر آرام دہ سا اندر سر اٹھانے لگا۔ اس نے لب کھولے، الفاظ ذہن میں جمع ہوئے۔ کیا عورت یہ سب کر سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی بری عادات کے چھڑوانے کا اسکول ہے؟ لیکن وہ کہے جا رہی تھی، شروع میں لڑکیوں کو ذرا صبر کرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اور پھر آگے بڑے بڑے سکھ مقدر کا حصہ بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنی سمجھداری سے ذات کو ہینڈل کر لو گی۔ اس کے سارے اعتراض دم توڑ گئے۔ وہ درست کہہ رہی تھی، عورت کو ہی گھر بنانا ہوتا ہے، عورت کو ہی گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نرمی سے مسکرائی۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ ذہن نے ایک ریمائنڈر اپنے اندر محفوظ کیا۔ آج وہ زیاد کے میسج کا جواب دے گی۔ اسے اب ناراضی ختم کر دینی چاہیے۔ اندرانی ابھی تک وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ اس کے کچھ ڈاکومنٹ سنبھال دو۔ اندرانی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو چیز فالتو ہے اسے ہم پھینک دیں گے اور کام کی چیز رکھ لیں گے۔ بنگالی ملازمہ نے سہارا دے کر انہیں ویل چیئر پہ بٹھایا اور وہ دونوں اب ایک لائبریری نما کمرے میں آ گئے۔ یہ زیاد سلطان کا اسٹڈی روم تھا۔ کتابوں کی دیوار کی شیلف، فائلز کے ڈھیر۔ زیاد دبئی میں اکیلا رہتا ہے۔ ان شادی کے بعد تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بنگالی عورت خاموشی سے اس کو کاغذات پکڑا رہی تھی جنہیں وہ الگ الگ کیے جا رہی تھی، جب نگینا بیگم نے ایک دم سوال کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ورنہ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک فائل کو کھول کے سرسری سا دیکھا۔ یہ کام کی ہے، پلاٹ کے کاغذات ہیں، اس کو اس طرف رکھ دے بوا۔ بنگالی عورت نے خاموش گھوتی نظر اس پہ ڈالی اور فائل ایک ڈھیر میں رکھ دی۔ پھر اس نے ایک دوسری فائل اسے تھمائی اور ایک نگینا بیگم کو۔ زیاد کو اکثر ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ تمام اہم ڈاکومنٹس اپنے ساتھ دبئی لے جائے۔ اب میری صحت ایسی نہیں رہی کہ بار بار پاکستان آ سکوں۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک فائل کھولے اب اینک سے پڑھ رہی تھی۔ وہ جو جواب میں کچھ کہنے لگی تب ہی ایک دم رکی۔ جس فائل کو اس نے اب کھولا تھا اس کے اندر چند کاغذات لگے تھے۔ سب سے اوپر ایک تصویر تھی کسی لڑکی کی جس نے بالوں کی اونچی پونی باندھ رکھی تھی اور اس کی آنکھ کے نیچے تل کا نشان تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے تصویر نکال کے پلٹائی۔ سبرینا۔ اس کے اعصاب تنگ گئے۔ ایک ناپسندیدہ سا احساس اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ یہ فائل کہاں سے آ گئی؟ نگینا بیگم نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اسے عرصہ پہلے پھینک چکی ہوں۔ انہوں نے ماتھے کو چھوا، پھر کھانسی۔ بنگالی عورت خاموشی سے مالا کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں فائل پہ جھکی تھیں۔ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ یہ سبرینا کی موت کے بعد اس کی فیملی نے ہمیں دیے تھے۔ دیکھ لو، کوئی عدالتی کاغذ ہیں شاید۔
انہوں نے لازمی ظاہر کر دی۔ مالا کی نظریں کاغذ پہ دوڑ گئیں۔ وہ ایک انجیکشن آرڈر تھا جو سبرینا کی بہن اور ماں باپ نے عدالت سے حاصل کیا تھا، ایک ماہر علی فرید کے خلاف۔ ساری دنیا تھم گئی۔ اس کی پلکیں ساکت تھیں، ان الفاظ کی سیاہی انمٹ تھی، ساتھ ہی ایک N16A فارم کی کاپی بھی لگتی تھی جسے پر کر کے انہوں نے عدالت میں جمع کروا کے یہ حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ ماہر علی فرید، لب بڑبڑائے۔ اس نے چونک کے انہیں دیکھا۔ سبرینا کے والدین نے اس آدمی کے خلاف انجیکشن لی تھی۔ ارے میں نے تمہیں بتایا تھا نا پہلے بھی۔ جب سبرینا کی موت ہوئی تو انہوں نے اینک اتاری اور اسے فولڈ کرنے لگی۔ اس ایکسیڈنٹ میں ایک امیر بوڑھا بھی مارا گیا تھا۔ اس کا ایک نفسیاتی سا بیٹا تھا، کچھ عرصہ کسی نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں بھی رہا تھا۔ اندرانی میری چائے لے آؤ۔ ساتھ ہی ملازمہ کو عام سے انداز میں اشارہ کیا۔ صبح سے چائے نہیں پی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے ماتھے کو چھوا۔ میں بھی دیکھو، بات درمیان میں بھول جاتی ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی میں؟ وہ سانس روک کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جو نفسیاتی آدمی تھا نا، پتہ نہیں کیا نام تھا، خیر فائل میں درج ہوگا۔ ماہر علی فرید، اس کے لبوں نے بنا آواز کے حرکت کی۔ وہ آدمی سبرینا کے پیچھے پڑا تھا، کہتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کروایا تھا اپنے سوتیلے باپ کو مارنے کے لیے۔ وہ کئی برس سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا آیا تھا۔ سبرینا کی موت کے بعد وہ اس کی فیملی کے پیچھے پڑ گیا، ان کا تعاقب کرنا، ان کو ہراس کرنا۔ وہ لوگ اس سے سخت خوف زدہ تھے، اس لیے عدالت چلے گئے اور یوں عدالت نے اس کے خلاف نوٹس دیا۔ تب بھی اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بالآخر انہوں نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ زیاد کو معلوم ہے یہ؟ اس کی آواز ہلکی تھی اور نظریں اس آرڈر پہ جمی تھیں۔ ہاں، لیکن میں نے زیاد کو خود ہی روک دیا ان لوگوں کے مسئلوں میں پڑنے سے۔ ہمیں سبرینا عزیز تھی، لیکن اس کی موت کے بعد میں تو ڈر گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ایسے نفسیاتی انسان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ کس نے مارا تھا اس کے باپ کو؟ کیا کبھی معلوم ہو سکا؟ نہیں بیٹا، ہم نے اس کیس کے بارے میں خبر رکھنا چھوڑ دی تھی۔ اس فائل کو بھی پھینک دو کشمالہ، زیاد دیکھے گا تو اس کا دل برا ہوگا۔ لیکن اس نے فائل نہیں پھینکی، آہستہ سے اسے گھٹنے کے قریب رکھ لیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ سبرینا کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے بیٹے کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ ایک فکرہ بار بار ذہن پہ دستک دے رہا تھا۔ کبیرہ سادان کے آفس میں اس وقت بیربل فرید منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اپنے بھائی کو بھی گھور لیتا جو اپنا اور اپنے کام کا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور میز کی دوسری طرف کبیرہ بیگم بیٹھی تھی۔ ان کا تعارف نہیں کروایا؟ انہوں نے مسکرا کے بیربل کو دیکھا۔ میں؟ بیربل نے لب کھولے جب۔ یہ میرا نرس ہے، کیئر ٹیکر نرس۔ بیربل کا منہ کھل گیا، بے یقینی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا، پھر خفگی سے لب بھینچے اور پیچھے ہو کے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اچھا لگا آپ سے مل کے ماہر، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کھنکار کے بلاہر اس کی آمد کا مدعا پوچھا، ساتھ ہی وہ مسلسل گردن میں جھولتی سنہری زنجیر کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں آپ کے پاس بزنس کے لیے نہیں آیا، کچھ پوچھنے آیا ہوں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ مثلاً؟ کبیرہ کے چہرے پہ تحیر ابھرا، قدرے پیچھے ہو کے بیٹھی، پانی کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ پیٹر مسیح یاد ہے آپ کو؟ کبیرہ نے آہستہ سے گلاس نیچے رکھا، ٹیشو پیپر ڈبے سے نکالا اور گلاس سے ہاتھوں پہ لگنے والی نمی صاف کی۔ کون پیٹر مسیح؟ ماہر فرید دھیرے سے مسکرایا۔ میں آپ کو جج نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ پیٹر مسیح کی کلائنٹ رہی ہیں، میں یہ بات کئی ماہ سے جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ میں اور مجھ میں کچھ مشترک نہیں ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے اسے سن رہی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ بیربل کو پہلی دفعہ گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ کون ہو تم؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھور رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں، حلال کا بھائی۔
اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کے میز پہ رکھی۔ کبیرہ نے 2 انگلیوں سے تصویر اٹھا کے دیکھی، پھر ماہر کا چہرہ۔ یہ میری بہن ہے اور یہ 2 سال پہلے کھو گئی تھی۔ پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے تصویر میز پہ ڈال دی اور ایک نیا ٹیشو نکالا۔ اس روز مجھے کسی نے ساتھ دلایا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ اس کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ مر گیا تھا۔ سارا خاندان جانتا ہے کہ وہ مر گیا تھا، لیکن آپ کہتی ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی، جیسے میں کہتا ہوں کہ میری بہن زندہ ہے۔ بیربل فرید نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا۔ اس کا سانس تک رک گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ ڈینائل میں ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنا مان رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو زندہ بتاتی ہیں۔ آپ نہیں چاہتی کہ کوئی آپ پہ ترس کھائے، آپ سے ہمدردی کرے، لیکن اس روز مجھے احساس ہوا کہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا معلوم آپ برسوں سے سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ہر لفظ توڑ توڑ کے کہہ رہا تھا اور وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ کیا معلوم آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی کھویا ہو جیسے حلال کھوئی تھی، اور جیسے کوئی میرا اعتبار نہیں کرتا ویسے ہی آپ پہ اعتبار بھی نہیں کیا جاتا۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ ان کی آنکھوں میں تپش سی تھی، غصہ، بے بسی۔ مجھے آپ کی طرف کی کہانی سننی ہے، کچھ ایسا جو حلال کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکے۔ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گی؟ میرا بیٹا مرا ہے یا نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ان کا انداز بے لچک تھا۔ ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور میز پہ رکھا۔ میں اس ہوٹل کے روم نمبر 555 میں ٹھہرا ہوں۔ اگلے 3 دن میں یہی ہوں گا۔ آپ جب بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں وہاں آ جائیے گا۔ اس نے بیربل کو اشارہ کیا جو فوراً سے اٹھا اور اس کی ویل چیئر تھام لی۔ وہ جس طرح کی کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی، قوی امکان تھا کہ وہ جلدی کہہ دے دروازہ اس طرف ہے۔ یہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ کیوں صاف کر رہی تھی؟ کیا اس کو OCD ہے؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے بیربل نے سوال کیا۔ نہیں، یہ OCD نہیں ہے۔ وہ ظاہر کرتی ہے کہ اسے OCD ہے۔ در حقیقت انسان جب بہت سے لوگوں پہ جادو کروا چکا ہو تو اس کو خود پہ جادو ہونے سے خوف آنے لگتا ہے۔ وہ کسی کا دیا تحفہ قبول نہیں کرتا، کسی سے لے کر کچھ نہیں کھاتا، ہر چیز بار بار صاف کرتا ہے کہ کہیں کسی نے پھونک نہ مار دی ہو۔ ایک بال بھی گر جائے تو اس کو خوف آتا ہے کہ کوئی اس پہ جادو کر دے گا۔ جادو کروانے والے ساری عمر اپنے اسی خوف میں رہتے ہیں۔ کیا وہ اپنی کہانی سنانے آئے گی؟ بیربل کا چنبا ہوا۔ اسے ماہر سے اتنی جلدی وہاں سے چلے آنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ضرور آئے گی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ آج تک ہر کوئی سمجھتا آیا ہے کہ کبیرہ اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے۔ میں وہ واحد انسان ہوں جس نے اس کی بات پہ اعتبار کیا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ اور تم بس اسی لیے شہر میں ٹھہرے ہوئے ہو اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ناراضی سے بولا تھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ کبیرہ بیگم سے ملنے میں سارے کام چھوڑ کے آیا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم کام بھی کرتے ہو؟ وہاں صدا کی بے نیازی چھائی تھی اور اس لمحے بیربل فرید نے طے کیا کہ وہ اپنے بھائی سے مزید کلام نہیں کرے گا بلکہ وہ برابر کا بدلہ لے گا، اور اس وقت وہ اس سے صرف ایک طریقے سے بدلہ لے سکتا تھا۔ کچھ سوچ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واپسی پہ سارا راستہ ماہر خاموش تھا، البتہ بیربل مسکراہٹ دبائے موبائل پہ جھکا تھا۔ اس نے انسٹاگرام کھول رکھا تھا، سامنے کشمالہ مبین کی ID کھلی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے میسج کا بٹن دبایا۔ میرا بھائی اس وقت لاہور کے اس ہوٹل میں رہائش پذیر ہے۔ ہوٹل کا نام لکھ کے وہ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ دیر کے لیے اس کی بات سن لیں۔ میسج بھیج کے اس نے اسکرین شاٹ لیا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کشمالہ اس کا میسج نہیں دیکھے گی، نہ اسے جواب دے گی، نہ وہ ماہر سے ملنے آئے گی، لیکن اس اسکرین شاٹ کو دیکھ کے ماہر کے تاثرات کیا ہوں گے اسے سوچ کے مزہ آنے لگا۔ لیکن ابھی نہیں، وہ استنبول جا کے ہی اس کو یہ دکھائے گا تاکہ فوراً سے گھر سے غائب ہو سکے۔ اور میسج ٹو نے اسے چونکا دیا۔ اسکرین کو دیکھا تو لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہاں کشمالہ مبین لکھا نظر آ رہا تھا۔ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کو اندازہ نہ تھا کہ اس کی میسج ریکویسٹ اتنی جلدی دیکھ لے گی۔ کیا تمہارا بھائی شام 7 بجے کے بعد وہیں ہوگا؟ اس نے گڑبڑا کے ماہر کو دیکھا جو بے خبر سا باہر دیکھ رہا تھا، پھر اسکرین کو۔ یس۔ اب وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ بے اختیار ناخنوں سے دانت کترنے لگا۔ یہ اس نے کیا کیا؟
ماہر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. او نو. آئی ایم سوری. سیاد کی آواز ماتوں میں سنائی دی اور اس کا سارا غصہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا. وہ نگینا آنٹی کے گھر سے واپسی بھی ابھی ٹریفک کے رش میں تھی جب سیاد کا میسیج آیا. بہت دنوں بعد وہ کھل کے مسکرائی. تبھی اس کی کال بھی آنے لگی. اس نے کار فون کا اسپیکر آن کر دیا. مجھے تم پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے معلوم تھا کہ تم چاکلیٹس نہیں کھاتی. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. مجھے بھی آپ کا تحفہ اتنی لاپرواہی سے کسی اور کو نہیں دینا چاہیے تھا. آئی ایم سوری ٹو. وہ نرمی سے کہہ رہی تھی. موڈ ایک دم بہتر ہو گیا تھا. اتنے دن سے جو وہم میں دل کو ستانے لگے تھے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے تھے. ہم چند دن بعد ایک ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ خراب نہیں کرنے چاہیے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے عزت سے بات کریں. عزت محبت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. محبت میں نہ کوئی انا، کوئی سیلف رسپیکٹ، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی کشمالہ. میاں بیوی کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اہم یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک دوسرے کو منا لیا کریں. اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے. پھر فون وائبریٹ ہوا تو اس کی توجہ بٹ گئی. موبائل اٹھا کے دیکھا تو بیربل فرید لکھا آ رہا تھا. میں آپ کو گھر پہنچ کے کال کرتی ہوں. اس نے کال بند کی. چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے. وہ لب بھینچے شکنالود پیشانی کے ساتھ تیز تیز ٹائپ کرنے لگی. ہوٹل کی لابی سیاہ سفید ٹائل سے مزین تھی. فاصلے فاصلے پہ مخملی صوفے رکھ کے چھوٹے چھوٹے سٹنگ ایریاز بنائے گئے تھے. اس شام وہاں اتنا رش نہ تھا. کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ اٹھ کے جا رہے تھے. ماہر بھی ایسے ہی ایک صوفے پہ براجمان تھا. سفید ڈریس شرٹ پہنے، کف موڑے، وہ پیر لمبے کر کے مخملی اوٹومن پہ رکھے ہوئے تھا. ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ اونچا اٹھائے پڑھنے میں مصروف تھا. دفتن اسے محسوس ہوا کہ بیربل دائیں بائیں ٹہل رہا ہے. کبھی پیر چلتا، کبھی اٹھ کے چلنے لگتا. اتنے بے چین کیوں ہو؟ ماہی نے کتاب کا کونا موڑا اور ایک گہری نظر اس پہ ڈالی. نہیں تو. وہ فوراً سے قریب میں بیٹھ گیا. پیسے چاہیے ہیں؟ غور سے اسے دیکھا. دنیا پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم نہیں ہو جاتی ماہر بے. وہ چڑ گیا. تمہاری ہو جاتی ہے. بے نیازی سے واپس کتاب پڑھنے لگا. اور یہ وہی لمحہ تھا جب ایک احساس نے دستک دی. کوئی اسے دیکھ رہا تھا دور سے. ماہر فرید نے کتاب نیچے رکھی. سیاہ سفید شطرنج کی بساط جیسے فرش پہ دور سے وہ چلی آ رہی تھی. وہ جسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا. کتاب خود بخود نیچے ہوتی ہوئی صوفے پہ جا ٹھہری. اس نے تیزی سے پیر نیچے کیے. بساکیاں قدموں میں رکھی تھی. نامحسوس انداز میں ماہر نے پیر سے انہیں صوفے کے نیچے دھکیلا اور بدقت اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا. نگاہیں اس پہ جمی تھیں. وہ میرون لمبی قمیض پہ بھوری لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھی. دوپٹہ گردن میں ڈال کے دونوں پلو سامنے گرائے ہوئے تھے. بال آدھے دائیں کندھے پہ اور باقی آدھے پیچھے گر رہے تھے. وہ اسی کو دیکھتی اس طرف آ رہی تھی. کسی غلطی سے نہیں، اتفاق سے نہیں. اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ اسی سے ملنے آئی ہے. مگر کیوں؟ کیسے؟ ماہی نے چونک کے بیربل کو دیکھا. ذہن نے 2+2 کیے. کیا کیا ہے تم نے؟ وہ دبی آواز میں گرایا. بیربل مزید فاصلے پہ سرک گیا اور چہرہ ایسے موڑ لیا جیسے اسے پہچانتا تک نہ ہو. وہ اب تک قریب آ چکی تھی. کشمالہ. اس نے تھوک نکلا. کیف. اس پار سی لگ رہی تھی. اس کے عین مقابل آ کے رکی. بیٹھو. اس نے سامنے رکھے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا. ٹانگ پہ زور ڈالے ہوئے تکلیف شروع ہونے لگی تھی. میں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں. بیٹھو. وہ قدرے زور سے بولا. سب سے مٹھی بھینچ لی. چہرے پہ تکلیف تھی. وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور اس کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا. تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھی. ماہی نے واپس بیٹھتے ہوئے فرصت سے بیربل کو دیکھا. یقیناً میرے بھائی نے. اوہ، میں اس کا بھائی نہیں ہوں. میں ایک کیئر ٹیکر نرس ہوں. صرف نرس. وہ تن سے کہتا ایک دم اٹھا اور ہوں میں سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا. ماہی نے بہت ضبط سے اسے دور جاتے دیکھا. اس کی خبر وہ بعد میں لے گا. اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. کہاں سے بات شروع کرے؟ بات کہاں ختم ہوئی تھی؟ تمہاری امی کے لیے. الفاظ دھورے چھوڑ دیے. آئی ایم سوری. شکریہ. 3 ماہ ہو گئے اس بات کو.
اس کے انداز میں کچھ چتاتا ہوا سا تھا۔ میں آنا چاہتا تھا لیکن اس کی نظریں اپنے قدموں پہ جھکی، نامحسوس انداز میں بیساکھی مزید پیچھے دھکیلی۔ لیکن کچھ کام میں پھنس گیا تھا۔ آنا چاہیے تھا، ماں سے اتنا تعلق تو تھا تمہارا۔ اس کے آواز میں گلا تھا، غصہ بھی۔ ماہر نے استجابی ابرو اٹھائے۔ اوہ، یعنی تم نے میرا انتظار کیا؟ میں کیوں انتظار کروں گی؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن معید اور ماہر سے تو تمہارے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھے پہ زور دیا۔ ماہر نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ وہ دونوں سینسیبل ہیں، دل سے نہیں دماغ سے سوچتے ہیں، جلد معاف کر دیتے ہیں۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، آنکھیں چھوٹی کر کے جیسے اس کی روح کے اندر اترنا چاہ رہی ہو۔ کچھ تھا جو اس کے انداز میں نیا تھا، جیسے کسی بات کا نیا غصہ ہو۔ میں نے بھی کوشش کی تمہیں معاف کرنے کی، تمہارا یقین کرنے کی، لیکن ہر دفعہ تمہارا ایک اور فریب سامنے آ جاتا ہے۔ ماہر فرید کی ساتھ کا ایک اور خفیہ پہلو، اور بس سب ختم ہو جاتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، یعنی تم میرا یقین کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ اس نے گزرتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف بات کرنے آئی ہوں۔ وہ فوراً سے بولی، جانتا ہوں، اپنے لیے منگوا رہا ہوں۔ بے نیازی سے قریب آئے ویٹر کو دیکھا۔ میری ریگولر کافی۔ اس کا انداز اب سپاٹ ہو چکا تھا، وہ بانپ چکا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر کوئی نئی فرد جرم لے کر آئی ہے۔ اس دفعہ کیا کیا ہے میں نے؟ کشمالہ بی بی پیچھے کو ٹیک لگائی اور ایک بازو صوفے کی ٹیک پہ پھیلا لیا، ایک ٹانگ دوسری پہ جما لی۔ یہ کم تکلیف دہ پوسچر تھا۔ تم نے کہا تم اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے میری زندگی میں آئے تھے، اور میں اس بات پہ یقین کرنے لگی تھی کہ… اس نے ایک کاغذ جیکٹ کی جیب سے نکال کے اس کے سامنے کیا۔ ماہی نے ہاتھ بڑھا کے کاغذ لیا اور اس کی تہیں کھول کے دیکھا۔ یاد ہے یہ کیا ہے؟ انجیکشن۔ وہ ایک دم ہنس پڑا اور کندھے جھکائے۔ ایک طرح کا ریسٹریننگ آرڈر۔ یہ جس زمانے کا ہے تب بہت سے لوگوں نے میرے خلاف ایسے کورٹ آرڈرز لیے تھے۔ مگر وہ نہیں ہنسی، وہ اسی طرح سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سبرینا کی فیملی نے لیا ہے، وہ لڑکی جو تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ ہاں، ان دنوں بہت سے لوگوں کو مجھ سے خطرہ تھا۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ میں ایک سائیکوپیتھ مشہور ہوں۔ استنبول، دوحہ، لندن، جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں سب جانتے ہیں۔ اس کے انداز میں ڈٹائی تھی۔ تم اس لڑکی کے گھر والوں کو ہراس کر رہے تھے؟ ویل، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اس کو ہراسمنٹ نہیں کہوں گا، میں صرف کھنکھارا کچھ سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ برا مان گئے۔ کسی کے خلاف انجنکشن لینا لندن میں عام سی بات ہے۔ مسکرا کے کاغذ میز پہ رکھا۔ اس میں فریب کیا ہے؟ سبرینا زیاد کی منگیتر تھی اور تم اس کا تعاقب کر رہے تھے جیسے میرا تعاقب کرتے تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر ایک دم بازو نیچے کیا اور ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ کاغذ دوبارہ کھول کے دیکھا، اس کی رنگت بدلنے لگی۔ تم کچھ بھی اپنی بہن کے لیے نہیں کر رہے تھے، تم یہ سب زیاد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرتے تھے۔ تمہیں اس سے شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہے کیف، میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ تم میری زندگی میں تب آئے جب زیاد میری زندگی میں آیا۔ تم زیاد سے جڑی ہر لڑکی کا پیچھا کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارا اور میرا کنیکشن جسے میں پہلے سمجھ نہیں سکی۔ وہ ابھی تک اس کاغذ کو پڑھ رہا تھا، پھر اس نے چونک جانے والے انداز میں چہرہ اٹھایا۔ نہیں، کیا تم… نہیں، سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی، وہ تیزی سے بولا۔ مالا نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے بیٹھی، بازو سینے پہ لپیٹ لیے، آنکھوں میں بس افسوس تھا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، تمہارا ایک نیا فریب کھلتا ہے اور میں اسے تمہارے سامنے رکھتی ہوں تو تم نہ جاننے کی اداکاری کرتے ہو، جیسے تم نے میرا ریسٹورینٹ نہیں خریدا، جیسے تم نے کیف کو دھمکایا نہیں، جیسے تم جانتے ہی کہ نہیں کہ سبرینا زیاد کی منگیتر ہے۔ سبرینا کی کسی سے منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر زیاد اس کو اپنی منگیتر کہتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم میری ماں کی موت پہ نہیں آئے، لیکن تم زیاد اور میری شادی سے چند دن پہلے یہاں آ گئے ہو۔ تم زیاد سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو شاید۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ اوہ، اس کے لب اوہ میں سکڑے، ایک افسوس بھری سانس خارج ہوئی۔ اسی لیے تم یہاں آئی ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا یا کوئی مسئلہ پیدا کروں گا؟ اب کہ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں اذیت تھی، اداسی تھی۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی۔ افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اب تک میں تمہاری سنتا آیا ہوں، اب میری سنو۔ وہ آگے کو جھکا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔